ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. دوستو، آج کے اس بابرکت محفل میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع بالکل ایک نیا مسئلہ ہے جس کو زندگی میں بطور بیان میں بھی پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہوں اور آپ بھی یہ موضوع زندگی میں پہلی مرتبہ سن رہے ہو. شاید کہیں اور کسی اسٹیج پر آپ لوگوں نے سنا ہو تو اور بات، ورنہ مڈے جگ کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. وہ موضوع یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا معراج کی رات رب کو ان سر والی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ یہ موضوع ہے. کیونکہ اس دھرتی کے اوپر اس دنیا میں 3 طبقے بن چکے ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات رب کو نہیں دیکھا ہے. اپنی دلیل پیش کرتے ہیں شرح العقائد النسفی یا عقائد کی اور کتابوں میں بھی. اور دوسرا طبقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں معراج کی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ضرور ہیں مگر رب کو نہیں دیکھا، جبریل کو دیکھا ہے. یہ دوسرا طبقہ ہے. اور تیسرا طبقہ جو سوال اٹھاتا ہے وہ یہ کہ حضور آسمان پر کیوں گئے، کیسے گئے، کیوں اور کیسے کے اندر ہی وہ پھنسے ہوئے ہیں. 3 طبقے، اور انہی تینوں سوالوں کے اوپر جو میں بحث کروں گا، جو دلائل پیش کروں گا، مختصر وقت میں صرف ان سوالوں پر کروں گا. ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ حضور کی معراج کیا ہے. ہم تو سنتے ہیں نا کہ حضور معراج پر گئے، پہلے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان پر گئے، چوتھے آسمان پر گئے، 5ویں آسمان پر گئے، 6ٹھے 7ویں آسمان پر گئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے. لیکن یاد رکھیے گا یہ حضور کی معراج نہیں، یہ سفر معراج ہے. توجہ کرنا میری بات پر.
یہ حضور کی معراج نہیں، سفر معراج ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ پہلا آسمان ہی حضور کی معراج ہے، یار پہلے آسمان پر تو اور بھی نبی گئے ہیں، پھر حضور کی معراج اور ان نبیوں کی معراج میں کوئی فرق تو نہ آیا؟ ہم کہیں کہ جناب جی دوسرے آسمان پر گئے، یہ معراج تھی حضور کی، تو یہ دوسرے آسمان پر تو اور پیغمبر بھی گئے، معراج میں تو فرق نہ رہا۔ ہم کہیں تیسرے آسمان پر یا چوتھے آسمان پر، تو اور نبی بھی تو گئے ہیں، اور نبی بھی تو گئے، پھر ان کی معراج اور حضور کی معراج میں فرق تو نہ رہا۔ اللہ فرماتا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے حضرت ابراہیم کو آسمانوں کی معراج کرائی۔ حضرت ابراہیم آسمان پر بھی گئے، جس طرح کہ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا۔ تو حضور کی معراج اور ان کی معراجوں میں فرق نظر نہ آیا، بلکہ یوں بولو، توجہ، حضور پہلے آسمان پر گئے، حضور کی معراج نہ تھی، بلکہ آسمان کی معراج ہوئی حضور کی زیارت کر کے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے آسمان پر دوسرے آسمان کی معراج ہوئی، تیسرے آسمان پر تیسرے آسمان کی معراج ہوئی۔ حضور کی معراج یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ حضور آسمان پر گئے تو معراج۔ حضور کی معراج یہ ہے کہ جو مسلک اہل سنت ہے وہ یہ کہ حضور گئے، حضور نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے ہی دیکھا ہے، یہ معراج مصطفیٰ، یہ معراج مصطفیٰ، یہ معراج ہے حضور کی کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا ان سر کی آنکھوں سے، یہ معراج مصطفیٰ ہے۔ اب جو پہلا طبقہ جناب یہ کہتا ہے حضور نے معراج کی رات رب کو نہیں دیکھا، اور کئی ہمارے نوجوان طبقہ اس طرح کے لوگوں کو سن کر نیٹ کے اوپر برباد تباہ ہو گئے ہیں، اپنا جناب جی ایمان بھی برباد کیا ہے، آگے پھر اوروں کا بھی کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے یہاں پہ یہ کمی دیکھی تھی، اس لیے آج سوچا کہ یہ مسئلہ سمجھا دوں معراج مصطفیٰ کے موقع پر۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حضور نے معراج کی رات رب کو نہیں دیکھا، دلیل کیا؟ کہ اللہ کے لیے تعین جائز نہیں ہے، اللہ کے لیے تعین جائز نہیں ہے، اللہ سمت سے پاک ہے، اللہ جہت سے پاک ہے۔ ہم اگر رب کی حدود کو جناب جی مقرر کریں کہ وہاں سے لے کر وہاں تک ایک رب ہے، رب کو حضور نے دیکھا، یہ تو جہت ہے، اور سمت متعین ہوتی ہے جو کہ سراسر کفر ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ حضور نے رب کو دیکھا ہے تو پھر یہ اللہ کے لیے تعین ہے، اور سمت مقرر ہو رہی ہے، اور جہت مقرر ہو رہی ہے جناب، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو جہت سے پاک ہے، اللہ تو سمت سے پاک ہے۔ یہ ایک دلیل بنا کر سوال بھی اٹھایا جاتا ہے، اور اسی سوال کو اٹھا کر جناب جی کوئی جہلم کے جاہل اٹھ پڑتے ہیں مرزا نام سے، اور کوئی ان کو سننے والے کئی بگیار اٹھ پڑے یہ دلائل پیش کرتے ہوئے کہ جناب یہ دلیل ہے کہ اللہ کے لیے تعین جائز نہیں، وہ سمت سے پاک ہے، وہ جہت سے پاک ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ حضور نے رب کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے تو پھر اللہ کا تعین آتا ہے۔ ہم کہیں گے جناب، یہ میں جواب دے رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، جو کہتے ہیں کہ جناب جی رب کو نہیں دیکھا یہ تعین لازم آتا ہے، اور تعین جناب جی یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے، جہت کفر کی طرف لے جاتی ہے، تو میں یہ کہوں گا جناب ایک حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر جنتیوں کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے کہ
جنت میں جنتیوں کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا. تو میں سوال یہ کرتا ہوں، جب حضور نے فرمایا کہ جنتیوں کو جنت میں رب کا دیدار نصیب ہوگا، میں پوچھتا ہوں مولانا صاحب، وہاں جب جنتی رب کا دیدار کریں گے وہاں بھی تو کوئی سمت ہونی چاہیے، وہاں بھی کوئی سمت ہونی چاہیے، وہاں بھی تو کوئی جہت ہونی چاہیے. تو مولانا صاحب جواب دیں گے جناب نا، اس نے دیدار کرایا جنتیوں کو اور دیدار کرائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ مولانا رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کی رات ان آنکھوں سے جو دیدار کرایا وہ رب کی شان کے لائق تھا، وہ بھی جو اس کی شان کے لائق تھا ویسے رب نے دیدار کرایا ہے اپنے محبوب کو. اب دوسرا طبقہ جناب جی سوال جو اٹھاتا ہے، دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ معراج کی رات حضور گئے ضرور مگر حضور نے رب کو نہیں دیکھا، جبریل کو دیکھا ہے. اور اس دلیل میں مسلم شریف والی حدیث پیش کرتے ہیں جناب جی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آقا نے رب کو نہیں دیکھا معراج کی رات. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں عقیدہ اہل سنت گھڑ گھڑ کر کہاں سے لاتے ہیں. یہ دوسرا طبقہ کہ حضور نے جبریل کو معراج کی رات جبریل کو دیکھا ہے، رب کو نہیں دیکھا، اور جبریل کو دیکھ کر ہی واپس آ گئے. اب توجہ، میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سر نہ ہلا، تھوڑی چھوٹی زبان ہلا، آ رہی ہے سمجھ؟ اس لیے میں سپیکر دور کر دیا تاکہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آئے. یہ عقیدہ اہل سنت ہے جو میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، جس کی کمی میں نے محسوس کی وہ سمجھا رہا ہوں. اور جو نہیں بیٹھے ان کا اپنا نصیب مقدر، اور جو بیٹھ گئے جن کے نصیب، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اور پاک محبوب کی حدیث پاک بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ دین کا ایک مسئلہ سمجھنا 70,000 سال کی عبادت سے افضل ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اب دوسرا طبقہ جناب جی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ حضور نے معراج کی رات جبریل کو دیکھا ہے، رب کو نہیں دیکھا، جبریل کو دیکھ کر واپس آ گئے. اور پھر میں جناب جی یہ کہتا ہوں کہ جبریل وہی کہ جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل آئے تو حضور نے سوال فرمایا، اے جبریل تو زمین کی بھی 14 طبق تو نے دیکھا ہے، آسمان بھی گھوما ہے، دوسرا آسمان بھی، تیسرا آسمان بھی، 7ویں آسمان تک گھوما ہے، 4 جوفائر کائنات گھوما ہے. اے جبریل بتا کہیں ہمارے جیسا کوئی حسن والا بھی دیکھا ہے؟ حضور سوال فرماتے ہیں جبریل کیا ہمارے جیسا کوئی حسن والا بھی کہیں دیکھا؟ تو آگے جبریل جواب دیتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد. ارے یا رسول اللہ، میں مشرق بھی گھوما ہوں اور میں مغرب بھی گھوما ہوں، یہ 14 طبق میں گھوما ہوں، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے. وہی جبریل. مولانا روم کہتے ہیں آفا کہا گردیدم مہر و بتا ورزیدم بسیار خوبہ دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. یا رسول اللہ جبریل کہہ رہے ہیں آفا کہا گردیدم، میں آفاق گھوما ہوں، مہر و بتا ورزیدم بسیار خوبہ دیدم. یا رسول اللہ میں نے بڑے بڑے حسن والے دیکھے ہیں، بڑے بڑے حسن و جمال والے دیکھے ہیں، لیکن تو چیز دیگری. یا رسول اللہ تیرے جیسا حسن والا دیکھا ہی نہیں ہے. اب توجہ، دوسرا جواب میں دے رہا ہوں اسی سوال کا کہ معراج کی رات حضور گئے تو حضور جبریل کو دیکھ کر واپس آ گئے. دوسرا جواب میں دے رہا ہوں، توجہ.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توجہ ہونی چاہیے میری بات میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل 24,000 مرتبہ آئے. توجہ کرنی چاہیے. حضور کی بارگاہ میں جبریل کتنی مرتبہ آئے؟ 24. جو لوگ کہتے ہیں نا حضور گئے معراج پہ جبریل کو دیکھ کر واپس آ گئے. اب توجہ کرنی چاہیے. 24,000 مرتبہ جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا معراج سے پہلے حضور کی بارگاہ میں جبریل نہیں آئے تھے؟ جبریل کو حضور نے نہیں دیکھا تھا؟ توجہ نہیں فرمائی. 24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں جبریل آئے. اور قرآن کی آیات کتنی ہیں؟ 6,666 قرآن کی آیات ہیں. اگر ہر ایک آیت بھی جبریل لے کر آتے حضور کی بارگاہ میں تب بھی 6,500 بنتا ہے. تو پھر 3 ہی سے اوپر والے وہ کہاں سے لاؤ گے کہ 24,000 مرتبہ تو جبریل آئے حضور کی بارگاہ میں؟ 6 چوک کتنا بنتا ہے؟ 24. 6,500 مرتبہ یوں. حالانکہ ایک آیت نہیں، کہیں پر تو حضور کی بارگاہ میں پورا رکوع بھی لے کر آئے جبریل. کہیں پوری سورت آئی، کہیں 10 آیتیں آئی. تو اگر اس حساب کو دیکھا جائے تو 2,500 بھی پورا نہیں بنتا. 2,500 کی تعداد بھی نہیں بنتی کہ جبریل آئے حضور کی بارگاہ میں. لیکن ہم یہ کہیں کہ بھئی جناب 6,500 6,666 آیت قرآن پاک کی ہے، قرآن کی آیت ہے. ایک آیت لائیں تب بھی 6,500 بنتا ہے. تو جبریل آئے 24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں. کیوں؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے تاکہ رہتی دنیا تک لوگ یہ سمجھتے رہیں معراج کی رات حضور جبریل کو دیکھنے نہیں گئے تھے، اپنے رب کو ہی دیکھنے گئے تھے. یار یہی تو واضح دلیل ہے. اب دوسری بات، رب کا قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. اب توجہ کرنی چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ 100 سنار دی تے 1 لوہار دی. یہ ہوں میں اپنی دلیل پیش کیا کرنا. توجہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. ادھر ترجمہ تشریح کی ہے مختصر کہ جب میرے حبیب کی آنکھ نے دیکھا نہ وہ آنکھ حد سے بڑھی اور نہ دیکھنے میں کوئی کسر چھوڑی. سبحان اللہ. توجہ نہیں فرمائی. آپ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى کہ میرے حبیب کی آنکھ دیکھنے میں نہ حد سے بڑھی اور نہ ہی کسر چھڈی. رب دا قرآن فرماتا ہے او کوئی کسر نہ چھڈی. رب فرماتا ہے میرے محبوب نے او سانو انج ویکھا ہے جی ویکھن دا حق ہوندا ہے. یہ ترجمہ پنجابی دا ہے. انج ویکھے محبوب نے سانو جی ویکھن دا حق ہوندا ہے. یا تو پھر کہیں کہ جناب جبریل نو دیکھ کے واپس آ گئے تو پھر رب دی اے آیت کریمہ قرآن والی تے جھوٹی ثابت ہوندی. پھر کدھر جاؤ گے؟ ایمان میں تو پھکا اتنے نہیں بچدا. ہوں توجہ، ہوں دوسری آیت رب دے قرآن میں پڑھ رہے ہیں. اللہ فرماندا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى. پہلی آیت کہ محبوب دی آنکھ نے سانو انج ویکھیا ہے، کوئی کسر نہیں چھڈی، انج ویکھیا، یعنی ویکھن دا حق ادا کر دیتا ہے. جیڑی حد تو بڑھی بھی نہیں تے ویکھن دی کسر چھڈی بھی نہیں. دوسری آیت فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى. ما کذب الفؤاد ما رأى.
کہ جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی. اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی اور جھٹلایا نہیں. ما کذب الفؤاد مارا. اب اس آیت کریمہ سے اشارہ مل رہا ہے. وہ اشارہ یہ کہ جناب جی کچھ لوگ کہتے ہیں نا آپ غلط باتیں کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوئی ہے رب کی, خواب میں معراج ہوئی ہے, جاگتے نہیں ہوئی. اور خواب میں کہتے ہیں 34 بار زیارت ہوئی. ہم کہتے ہیں بابا ٹھیک ہے 34 بار کو تو ہم بھی مانتے ہیں. خواب میں حضور کو 34 بار معراج ہوئی اور ایک مرتبہ جاگتے ہی معراج ہوئی. یہ 35 مرتبہ والی جو 34 33 34 33 کی گنتی تم کرتے ہو نا, یہ تو ساری گنتیاں نے. اصل ہے کہ نہیں گنتی ہے ساڑھے تک یہ اس محبوب کی آنکھوں میں کیے تو ہر وقت معراج کرتی ہے. اور ہر وقت معراج یہ تو ساڑھیاں تھوڑیاں گنتیاں نے 34 سے 33 تے ہن 35 مرتبہ جڑی 35ویں مرتبہ معراج ہے اس معراج والے یہ کیوں کہ پہلے 34 مرتبہ ہوئی ہے حضور نو خواب وچ معراج, خواب دے وچ معراج ہوئی. پاک محبوب نے رب نو ویکھیا, رب دا حسن و جمال خواب وچ ویکھیا. 34 مرتبہ جدوں یہ معراج ہوندی رہی بار بار خواب دے اندر رب دے حسن دا جلوہ ویکھتے رہے, زیارت کرتے رہے. ہن 35ویں مرتبہ رب نے فرمایا محبوبہ ہن آ جا معراج سے. محبوب گئے جدو یہ سارے مراحل طے کیتے اور سامنے جا کے بیٹھے دیکھیا نا تے وہی دل گواہی پیا دے رہی سی یار یہ تے وہی ہے جنوں خواب وچ ویکھدا سا. یہ وہی ہے جنوں خواب وچ ویکھدا سا. اسے نقشے نو رب نے فرمایا ما کذب الفؤاد مارا کہ میرے محبوب کی آنکھ نے جب دیکھا دل نے تصدیق کی اور جھٹلایا نہیں, کہہ دیا یہ وہی ہے جس کو خواب میں دیکھا تھا. بھائی اسی تے کہنے ہاں اسی تے 34 مرتبہ منتے ہیں کہ 34 مرتبہ حضور نو خواب ہی زیارت. اسی 34 مرتبہ مان لینے تسی ایک مرتبہ ہی نہیں منتے کہ جاگتی بھی حضور نو زیارت ہوئی. وہ رب دا قرآن گواہی پیا دینا, رب دا قرآن گواہی پیا دینا. یہ دوسرا طبقہ سی. اور تیسرا طبقہ کی کہنا ہے جناب آسمان پر کیوں گئے, کیسے گئے, یہ تو ہماری عقل ہی نہیں مانتی, عقل ہی نہیں مانتی. میں کہتا ہوں جناب معراج کو ماننے کے لیے دل میں نور کا ہونا ضروری ہے. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. معراج مصطفیٰ کو ماننے کے لیے دل میں نور کا ہونا ضروری ہے. توجہ, کیسے گئے, کیوں گئے, اس کا چھوٹا جہا جواب مگر بالکل مدلل وہ اے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. اور تسی کہندے ہو آسمان پر کیوں گئے, کیسے گئے, رب نے پہلے جناب جی لفظوں کے اندر یہ جواب ارشاد فرما دیتا ہے. فرمایا او آپ پہ نہیں گئے, توجہ میرے بھائی, او آپ پہ نہیں گئے. اور کیسے گئے, سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جیڑی اپنے بندے نو سیر کراؤن واسطے لے گئی. رب فرماندے انہوں تے میں لے گیا, انہوں تے میں لے گیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ, رب فرماندے میں لے گیا. کیویں گئے, جویں لے جان دا حق سی وہیں لے گیا. توجہ, سبحان الذی اسرا بعبدہ کہ معراج مصطفیٰ دے واقعے نو منن واسطے دل دے اندر نور دا ہونا ضروری ہے. توجہ کیویں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور معراج سے واپس آئے نا
تو کئی کلمہ گو کلمہ پڑھنے والے حیران رہ گئے شدہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب جی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے سوال کرتے رہے. او چھوٹا ایمان جو تھا کلمہ پڑھنے والا یہ باتیں کرتے کرتے اکٹھے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پر گئے. جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. ابوبکر صدیق کہہ رہا ہے ابوبکر یار ایک گل دس ساڈا تے نبی کہہ رہے ہیں میں راتوں رات دے تھوڑے جہے حصے دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تک گیا یار اتنے اتنا میلاں دا سفر ہے نا مسجد دے درمیان کی میں راتوں رات حضور کہہ کے واپس آ گئی تے مہینے دا سفر ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرمانے ہو چھڈو یار تسی اس گل سے حیران پے ہوندے ہو اگر میرے آقا اس تو بڑی گل کرے نا تو میں دونوں ہی مان جاواں گا میں دونوں ہی مان جاواں گا. یہ تو تسی چھوٹی گل پہ کر دے سونا کیونکہ واقعہ معراج نو منن واسطے دل دے وچ نور دا ہونا ضروری ہے اور دل وچ ایمان دا ہونا بھی اچھا ضروری ہے. ایمان ہے تو نور آئے گا جی ایمان نہیں تو پھر نور کیوں آئے. یار گل ہے جدو حضور معراج تو واپس آ رہے سن معراج تو واپس آ رہے سن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل تو سوال فرما رہے ہیں جبریل یہ واقعہ معراج ایک تو ویکھیا ہے تینوں پتہ ہے تے میں معراج تو ہو کے واپس آ رہا مینوں پتہ ہے اساں دونوں پتہ ہے تے تیسرا تے رب ہے تے اساں دونوں پتہ ہے دنیا والے جے اگر نہیں منن گے کی کراں گے کیونکہ اعتراض تے رات نو علی بھی ستا ہونا ہے عمر بھی ستا ہونا ہے ابوبکر صدیق بھی ستے ہونے ہیں عثمان غنی بھی ستے ہونے ہیں جناب جی سعد بن معاذ بھی ستے ہونے ہیں سارے صحابہ تے رات دے ٹائم میں ہر کوئی ستا ہوا ہے ہر کوئی ستا ہوا ہے. یہ جدو جاؤں گے تو کون منے گا ساری گل توجہ نہیں فرمائی میری گل سمجھ یہ کون منے گا اعتراض نو ہر کوئی ستا ہوا ہے. جبریل کون منے گا. جبریل جواب دے رہے ہیں توجہ جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراون کی ضرورت نہیں کوئی بھی نہ مننے نا ساڈا صدیق تے ہے نا کوئی نہ منے کوئی یار گل ہے بندے نو سب تو زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے جدوں اپنے بندے بغیر دلیل تو اعتبار نہ کریں. اپنے بندے کوئی گل ہوئے نا کہ بغیر دلیل تو اعتبار نہ کریں دکھ سب تو ود کے اس وقت ہوتا ہے. ظاہری گل ہے یار کوئی نہ کوئی ایسا اپنے دل ہونا چاہیے ہے جیڑا بغیر دلیل تو ساری گل منے بغیر دلیل تو ساری گل منے. حضور فرماتے ہیں میں عرش تے گیا تے رب دے فرشتے بھی ابوبکر صدیق دا ذکر پہ کرتے ہیں. کوئی تو جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کوئی مسئلہ سارے حضور فرما رہے ہیں جبریل ہن تے رات دے ابوبکر بھی تے ستے ہوئے نے ابوبکر بھی تے ستے ہوئے نے. پھر جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ابوبکر باقی ستا ہے وہ عرشاں دے جڑے رب دے فرشتے سن ابوبکر دا تذکرہ کر رہے سن تے وہ یہی گل کر رہے سن یار نبی آخر زمان جدو زمین تے جاوے گا نا سب تو پہلے تصدیق ابوبکر صدیق ہی کرے گا سب تو پہلا تصدیق ابوبکر صدیق ہی کرے گا. اچھا دوستو ٹائم پھر زیادہ نہ ہو جاوے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اللہ فرماندا ہے اساں اپنے بندے نو سیر کرائی اساں اپنے بندے نو ہن گل اے وے سیر خوشی نال ہوندی ہے یا غمی نال ہوندی ہے. سیر خوشی نال ہوندی ہے یا غمی نال ہوندی ہے. خوشی نال ہی سیر ہوندی ہے نا. تو ظاہری گل ہے جے اگر سفر ہوئے نا اسی کہیے حضور سفر کر کے گئے یہ سفر سی او محترم سفر جلدی ہوندا ہے تے جیڑی سیر ہوئے نا یہ جلدی نہیں ہوندی. توجہ نہیں فرمائی یار میری گل سمجھ نہیں آئی. وہ جیڑی سیر ہوئے نا سیر یہ جلدی نہیں ہوندی بندہ سکون نال جاندے تے سکون نال واپس آندے اپنی من مرضی ہوندی جناب. ہاں
وہ سارے نال بھی کوئی بندے گیا یار چلیے لاہور سے سیر کرنے واسطے جناب جدو اتوں کول گئے میں انہوں نے کہا میں کہ یار آج داتا دربار چلیے داتا دربار یار علامہ اقبال مزار تے چلیے ادھر چلے گئے یار اگے جانے کئی ولیاں دے دربار نے اتنے یار مولانا صاحب عجیب گل ہے اسی تو سیر واسطے آئے سا یار تو مسیطہ نہیں کرتا ہے توجہ نہیں پر نہیں میری گل وہ سیر کا دی ہوں دی لوگ اس سمجھتے ہیں پارکاں دی سیر تے سیر ہوندی ہے جناب جی سکون دے نال سفر ہوندا ہے جلدی ہائے سی بھی سیر حضور گئے بھی نے تے 18,000 سال دا عرصہ بھی لگا ہے واپس بھی آئے نے ہائے سی سیر ایڈی لمبی سیر تے پل جھٹ دے وچ حضور واپس کیویں آئے توجہ نہیں فرمائی علماء فرماتے ہیں ایک کائنات ہے حضور دی کائنات جیڑی نا کائنات دی جان حضور نے کائنات دی جان وہ گھڑی ہے نا گھڑی اس گھڑی دی جان سیل ہے سیل کر دیتا جاوے نہیں چل سکے گی ایویں ہے سیل کر دیتا جاوے نہیں چل سکے گی ایدی تے اودی جان تے ہے مشین جے او درمیان وچ کڈ دے آپ پہ چوپ ہے حضور کائنات دی جان نے جب جان نکل جاوے نا تے بہت لوگ ہی کہندے نے جنازہ پڑھو ایویں ہے حضور گئے نا معراج تے جان کائنات دے وچوں جان نکلی کائنات بالکل خاموش ہو گئی تے 18,000 سال اے چپ رہی حضور سیر کر کے واپس آئے جتھے کائنات کھلوتی سی اتھوں ہی چل پئی اتھوں ہی چل پئی معراج حضور سیر فرما کے واپس آئے ہن اگے اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى گل ہے یار حضور مسجد حرام تو مسجد اقصی تک گئے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ہن اس درمیان دے اندر حضور دی جڑی سواری سی نا وہ اتنی تیز سی جتھے حضور دی نگاہ جاندی سی اتھے سواری دا قدم جاندا سی توجہ ہن اتنی تیز سواری دے اوتے حضور نو اے بھی پتہ سی کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر دے نماز پڑھ رہے ہیں نالو گزرے تے ویکھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے سن اتنی اسی تے تیز جو ہوئے نا تے نال کھلوتا بھئی بھی نظر نہیں آتا ادھر ادھر نہیں ویکھدے کدھر گر نہ چاہیے جے ویکھیے صحیح تے ساڈی توجہ ادھر تے موٹر سائیکل منارے چ ایڈی تیز ترین سواری کہ جتھے نگاہ نبوت جاندی سی اتھے سواری دا قدم جانا سی مگر حضور اے بھی ویکھ رہے نے کہ حضرت موسیٰ قبر دے اندر نماز بھی پڑھ او لوگ ہی کچھ کٹھے ہو کے آئے نا صبح دے ٹائم جدو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج ہو کے واپس آیا راتوں رات میں معراج کی دیے جناب جی گیا 18,000 سال دا عرصہ میں لمبا سفر کر کے گیا تو راتوں رات میں واپس آ لوگ ہی حیران ہو کے آ گئے حضور دی بارگاہ دی اچھا تسی جو کہندے ہو میں مسجد حرام تو مسجد اقصی تک گیا تسی دسو مسجد حرام دے تے مسجد اقصی دے کتنے دروازے ہیں کتنے دروازے نے کتنی کھڑکیاں نے کیڑی کیڑی جگہ تے کھڑکی لگی کتنے کنڈا لگا ہوا ہے کچھ لوگ سوال تے کردے نا اسماء واسطے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں نہ لوگ میرے تو سوال کیتے نا تے مولا کریم نے مسجد اقصی نو اٹھا کے چک کے تے میرے سامنے رکھ دیتا میں ویکھدا بھی رہیا تے دسدا بھی رہیا اے فلاں دروازہ ہے تے فلاں دروازہ ہے میں یہ دسدا ہن حضور مسجد حرام تو مسجد اقصی دے وچ گئے رستے دے وچ نماز بھی پڑھی جس نماز کے قریب اسی نہیں آتے معراج تے قدم قدم تے نماز ہی ہوندی رہی ہے حضور اتنے نماز پڑھ کے گئے مسجد اقصی جی گئے اتنے نبیاں نماز پڑھی اتنے گئے اتنے فرشتہ نماز پڑھی اتو اتنے گئے نوافل پڑھے اتو پھر اتنے گئے اور فرشتہ نماز ہی نماز سن گئے تے نمازاں پڑھاندے گئے واپس آئے تے نمازاں لے کے آ گئے گئے نمازاں پڑھاندے گئے واپس
نماز ہی لے کے واپس آ گئے. ہوں توجہ میری گل، میں جی گل ہور نقطہ سمجھانا چاہنا عقیدے کا وہ ہے، کیونکہ معراج مصطفیٰ بڑا لمبا موضوع ہے، میں شارٹ کرتا ہوں، سمجھا رہی ہوں. ہوں گل نہیں بھی یار، جی میں اتوں کو جاواں نا لاہور محفل ہوئے تے پہلے جناب جی فلیکس چھپن گے، اعلانات ہون گے، او یار فلاں وقت دے وچ فلاں دن فلاں ٹائم دے اندر فلاں علامہ صاحب فیصل آباد آ رہے ہیں تقریر کرنے واسطے تے فلیکس چھپائے جانے نے تے جگہ جگہ تے چوک تے روڈ تے ہر دیوار تے تھپے جانے نے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاوے کوئی آ رہی تو لوگوں کو پتہ ہی چل جاندے یار فلاں جگہ تے فلاں دن جلسہ ہے، فلیکس اودی لگی ہوئی ہے تو فلاں دن علامہ صاحب آن گے. گل اے وے جدوں حضور مسجد حرام تو لے کے تے مسجد اقصی دے وچ گئے تے حضور دے جان تو پہلا حضور پہنچے تے 1,24,000 کما پیش پیغمبر حضور دا انتظار کر رہے سن تے استقبال کیتا ہے. سوال یہ کھڑا ہوندا ہے انہوں نے کنے دسیا اج رات کوئی آ رہا ہے؟ سبحان اللہ. توجہ نہیں فرمائی یار، سبحان اللہ. انہوں نے کنے دسیا ہے کوئی اج رات آ رہی ہے؟ اور دوسری گل یہ کہ جس حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور نے رستے چ ویکھیا سے گزرتے ٹائم کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر اندر نماز پڑھ رہے ہیں، حضور مسجد اقصی تک پہنچے تھے، حضرت موسیٰ اتنے ہی پہنچے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ اتنے ہی پہنچے ہوئے ہیں، اتنے نماز پڑھتا ویکھیا ہے، اتنے ہی استقبال کرتا ویکھیا ہے. سبحان اللہ. اتنے جناب جی سجدہ ریز ہونا ویکھیا ہے، اتنے حضور دا دیدار کرتا ویکھیا ہے حضرت موسیٰ نے کہ او رب جے اور نبیاں کو ایسی طاقت دے سکتا ہے نا کہ امام الانبیاء کو کیوں نہیں طاقت دے سکتا ہے. میرا حضور گئے مسجد 1,24,000 کم پیش پیغمبر انتظار کر رہے ہیں. اور دوسری گل حضور فرماندے نے مسجد اقصی دی سارے پیغمبر انتظار کر رہے سن تے جبریل نے میرا ہاتھ پھڑیا، ہاتھ پھڑ کے دے اگا اگا لے گیا تے میں مصلی تے کھڑا کر دیتا. حضور اتنے بھی نماز تسی پڑھاؤ. حضور نے نماز پڑھی. نماز تو بعد جناب جی ظاہری گل ہے خطابات ہونے سن، ہر نبی نے اپنے خطاب کرنے سن تے جڑا وڈا عالم ہوگا نا وڈا عالم او دا خطاب ہمیشہ اخیر تے ہوتا ہے. سب تو پہلا میں ایک مثال دیتی عالم دی تو سمجھان واسطے، نماز تو بعد جناب جی حضرت آدم علیہ السلام سب تو پہلا خطاب کیتا، میں نے فخر ہے کہ میں افضل البشر. پھر اس تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطاب کیتا کہ جناب جی رب تعالیٰ نے میں نے اپنا دوست بنایا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیتا میں نے رب تعالیٰ نے کلیم بنایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیتا میں نے رب تعالیٰ نے روح اللہ بنایا ہے. سارے پیغمبر نے خطاب کیتا تے آخر تے جڑا خطاب سی وہ محمد مصطفیٰ سی. حضور خطاب فرما رہے ہیں. حضور نے خطاب فرمایا سنو میں رحمت للعالمین بھی ہاں تے محبوب المرسلین بھی ہاں تے سید المرسلین بھی میں ہاں. میرے تو بعد رسولوں دے وچ میرے تو بعد نہ کوئی بڑا ہے، سارے رسولوں دا میں سردار ہوں تے سارے نبیوں دا بھی میں سردار ہوں تے پوری دھرتی واسطے چاہے پہلے گزر گئے نے یا بعد جی انسان آنے نے سارے واسطے میں نے رب نے رسول بنا کے بھیجا. تے سارے نبی بول اٹھے سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جن اس ہستی نو پیدا فرمایا تے سارے درمیان آکھڑا فرمایا. ٹائم قلیل ہے تو بہرحال جیڑا میں موضوع لے کے جا رہا سا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج دی رات اپنے رب نو اینا اکھاں دے نال ویکھیا. ہن توجہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں
فرماتے ہیں مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز و جل، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب عز و جل کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو تاریخ دمشق الکبیر میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو میرے صحابہ، حضرت ابراہیم کو رب نے دوستی کا لقب عطا فرمایا ہے، دوست بنایا ہے، دوستی عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم کو رب نے دوستی عطا فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے کلام عطا فرمایا، اور مجھے رب نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اور اس موضوع پر کئی حدیث پاک ہیں، کیونکہ ٹائم قلیل میں یہاں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ معراج کی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو ان سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت دین مدین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں۔